بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفر نامہ عراق کے اندر مولا علی شیر خدا کے شاگرد رشید اور آپ کے تلمیذ رشید اور آپ کے خلیفہ حضرت کمیل بن زیاد النخعی الکوفی، جو کہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کے مزار اقدس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ آپ یہ مولا علی شیر خدا کے آگے زانو تلمذ کرنے والے حضرت کمیل ابن زیاد النخعی کے النخعی الکوفی کے مزار اقدس کے بیرونی حصے کی زیارت کریں، اور آپ بیرونی حصے کی زیارت کرتے ہوئے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بیرونی حصہ ہے اور یہاں پر جو ہے زائرین کثرت کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک یہاں پر کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اور فرمان مبارک ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ اپنے زمانے کے شیخ اور کاملین میں سے آپ کا شمار تھا، اور آپ مولا علی شیر خدا کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کے کمالات و کرامات بے شمار ہیں، اور آپ کے اس سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء کرام داخل ہونا فخر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کمالات کے باوجود ان سے فیض صحبت حاصل کرتے تھے۔ اور شیخ رکن الدین فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا علی شیر خدا اونٹ پر سوار تھے، اور حضرت کمیل زیاد کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا، اور مولا علی شیر خدا امیر المومنین کی عادت تھی کہ جب علوم و اسرار آپ کے قلب میں موجود ہوتے اور چاہتے کہ کوئی چیز باہر نکالیں، تو حضرت کمیل کے گھر جاتے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کر اسرار و رموز بیان کرنا شروع کرتے تھے۔ تو یہ آپ مولا علی شیر خدا کے عظیم شاگرد جو ہے حضرت کمیل ابن زیاد النخعی الکوفی جو ہے، ان کی جو ہے روضہ اقدس کی باعث سے زیارت کریں۔ اور علماء اہل سنت نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ آپ ثقہ ہیں، اور ابن سعد نے کہا کہ آپ اہل کوفہ کے تابعین میں پہلے طبقے کے ہیں۔ آپ جو ہے اہل کوفہ میں بھی شامل ہیں اور تابعین میں بھی آپ کا شمار ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مزار اقدس کا دروازہ السلام علیکم یا کمیل ابن زیاد جو ہے یہاں پہ سلام لکھا ہوا ہے۔ یہ مزار اقدس کی آپ زیارت کریں، حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی، حضرت کمیل بن زیاد النخعی الکوفی جو ہے آپ مشہور تابعی ہیں۔ یہ آپ مزار اقدس کی زرعی مبارک کی چاروں طرف زیارت کریں، اور یہاں پر زائرین جو ہے بڑی محبت شوق کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر نماز پنجگانہ کے لیے ایک خاص مسجد جو ہے وہ اس مزار کے ملحق جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہوتی ہے، یہاں پر آ کر نماز بھی زائرین ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نوافل کثرت سے جو ہے یہاں پر پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور تسبیحات و تحمیدات پڑھتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، آپ کو بتاتا چلیں کہ حضرت کمیل ابن زیاد النخعی جو ہیں النخعی الکوفی جو ہیں، ان کا شمار جو ہے کاملین اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ جو ہے یوانی تابعین کی ایک عظیم شخصیت اور حضرت مولا علی شیر خدا کے شجاع اور وفادار صحابی بھی تھے۔ علم رجال کے ماہرین نے آپ کو شجاع، زاہد اور عابد جیسی صفات سے تعریف کی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے کوفہ کے 8 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ تو یہ آپ ان کے روضہ مبارک کی زیارت کریں، اور آپ جو ہے ان کی یہ مزار کے ملحق جو ہے آپ قرب و جوار کے اندر بڑی خوبصورت قالین سے جو ہے یہاں پر بچھائی کی ہے، اور مزار کے چاروں طرف جو ہے وہ خوبصورت قرآن آیات جو ہیں وہ نقوش ہے دیواروں پر اور تحریر ہے۔ اور حاضرین محترم، حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کے عظیم پیروکاروں میں سے، بہادر و وفادار ساتھیوں میں سے جو ہے میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ جنگ صفین میں مولا علی شیر خدا کے شریک تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت کمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن مجتبی ان کے ساتھیوں میں بھی شامل تھے، اور آپ کو 62 ہجری میں 70 یا 90 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔
اور آپ کے نام سے ایک مشہور دعا بھی ہے آپ کے نام سے منسوب، جسے دعائے کمیل کہا جاتا ہے۔ اور دعائے کمیل حضرت ابن زیاد نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے نقل کیا، اور یہ دعا معرفت خداوندی کے سلسلے میں اعلیٰ و عرفہ مضامین اور نیز اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی درخواست پر مشتمل ہے۔ آپ یہ ان کے حضرت کمیل کے مزار کا زری مبارک دیکھ سکتے ہیں، روضہ مبارک دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت روضہ ہے، بڑی خوبصورت جو ہے وہ زری ہے، یہ مزار اقدس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مولا علی شیر خدا کے باعتماد صحابہ میں شامل تھے، یعنی آپ کے ساتھیوں میں شامل تھے۔ اور عزیز محترم پھر اس کے علاوہ حضرت کمیل ابن زیاد جو النخعی الکوفی جو ہے بہت علم دوست ہے، اور باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی شیر خدا کے آگے زانو تلمذ ہوتے، اور جو ہے یہ آپ کا جو بازار اقدس ہے آپ اس کی زری مبارک کی اور ان کی روضہ مبارک کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی جو ہے روضہ اقدس کے جو چاروں طرف جو ہے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ جالی مبارک لگائی ہوئی ہے، اور جو ساتھ جو ہے آپ کی قبر انور پر جو ہے لوگ جو ہے وہ آ کر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگتے ہیں اور آپ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے آپ کی صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور آپ جو ہے کوفہ کے بڑے زاہد و عابد شخص تھے، اور آپ جو ہے مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے باعتماد ساتھی تھے، اور جو 5 مولا شیر خدا کے مشہور جو ہے اصحاب تھے ان میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ اور مولا شیر خدا نے حضرت کمیل بن زیاد النخعی سے کہا کہ یا کمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقۃ والعلم یزکو علی الانفاق۔ کہ کمیل علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور آخر پہ فرمایا کہ اور مال و دولت کی نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا فرمان جو ہے مولا علی شیر خدا کا، جو کہ حضرت کمیل بن زیاد النخعی الکوفی سے جو ہے وہ آپ نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت کمیل بن زیاد جو ہے جو باب مدینۃ العلم سے انہوں نے کسب فیض کیا، اس علم کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔